بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے نماز کے جو اوقات بتائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ نماز اسی وقت کے اندر پڑھنا چاہیے جو اس کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ مثلا ظہر اثر کا وقت ہے زوال سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک، تو ظہر اثر کی نماز اسی وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت کے اندر نماز نہیں پڑھتا اور یہ سمجھ کر نہیں پڑھتا کہ بھائی اگر نماز وقت کے اندر نہیں پڑھ پائیں گے تو کوئی حرج نہیں، قضا کر لیں گے، قضا کر کے بھی تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ قضا نماز آخر رکھی ہی کیوں گئی ہے، اسی وجہ سے کہ وقت میں نہ پڑھیں تو بعد میں پڑھ لیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ وقت کے اندر اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہو گیا، پروردگار کے ہاں عذاب کا مستحق بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار اسے معاف کر دے۔ جو قضا نماز اس کو پڑھنی ہے یہ ایک طرح کا جرمانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت میں نہیں پڑھ سکے تھے تو اب اس کی جگہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو بس ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا۔ نہیں، فریضے کو ادا نہیں کیا، فریضہ تو ادا کرنا چاہیے تھا وقت کے اندر۔ اگر وقت کے اندر ادا نہیں کیا گیا ہے تو یہ شخص گناہ گار ہے، اور پھر پروردگار سے باقاعدہ اس کی توبہ طلب کرنا پڑے گی، مغفرت کرنا پڑے گی، تب جا کے اس کا یہ گناہ بخشا جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا، ورنہ یہ گناہ گار تو بن گیا خدا کی نگاہ میں۔ وقت کے اندر نماز پڑھنے کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ کو سارے مستحبات چھوڑ دینا پڑیں تو سارے مستحبات چھوڑ دیجئے، مگر وقت کے اندر نماز پڑھیں۔ سارے مستحبات کا مطلب ہے کہ آپ اذان و اقامت چھوڑ دیں اور وقت کے اندر نماز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اذان و اقامت چھوڑ دیجئے۔ نماز کے اندر بھی جو مستحبات بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تب بھی مستحبات کو چھوڑ کے وقت کے اندر نماز پڑھیں۔ مثلا نماز کے اندر جو قنوت پڑھا جاتا ہے، اگر آپ قنوت پڑھنے جائیں گے تو نماز وقت سے باہر نکل جائے گی، تو آپ قنوت چھوڑ دیجئے۔ 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ قنوت اور رکوع اور سجدے میں جو درود پڑھا جاتا ہے، درود کو چھوڑ دیجئے۔ یہ سارے مستحبات چھوڑ دیجئے تاکہ نماز وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ نماز وقت کے اندر مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے کہ ظہر اثر کی نماز ہے، اگر ظہر اثر کی نماز میں ہم نماز پڑھنا چاہیں تو 5 رکعت نماز وقت کے اندر پڑھ پائیں گے، باقی آخر کی 3 رکعت وقت سے باہر نکل جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ ظہر کی 4 رکعت وقت کے اندر ہم پڑھ پائیں گے اور عصر کی فقط 1 ہی رکعت وقت کے اندر پڑھ پائیں گے۔ اگر ہم سارے مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو اہم چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، فقط واجبات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور واجبات ادا کرنے کے بعد نماز مکمل کرنا چاہیں، تب بھی ہم وقت کے اندر 5 رکعت نماز ادا کر پائیں گے، باقی 3 رکعت وقت کے اندر نکل جائے گی۔ تو اکثر مجتہدین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 5 رکعت بھی اگر آپ وقت کے اندر ادا کر دیں تو آپ کی نماز ادا مان لی جائے گی۔ چنانچہ اگر 5 رکعت وقت کے اندر پڑھتے ہیں تو انسان ادا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ ظہر تو ادا کی نیت سے پڑھے گا، عصر بھی ادا کی نیت سے پڑھ لے۔ 1 رکعت بھی وقت کے اندر ہو جاتی ہے تو وہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے۔ اگرچہ یہ کام صحیح نہیں ہے، صحیح کام تو یہ ہے کہ پوری نماز وقت کے اندر پڑھی جائے، مگر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی سی رکاوٹ پیش آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری نماز وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم یہ کوشش ضرور کیجئے کہ 1 رکعت وقت کے اندر ہو جائے۔ فجر میں انسان سوتا رہتا ہے، فرض کیجئے کہ فجر کی 2 رکعت میں سے 1 رکعت فقط وقت کے اندر آ جائے گی، تو جلدی وضو کر کے، جلدی طہارت حاصل کر کے اور فقط واجبات انجام دے کے کم از کم 1 رکعت وقت کے اندر پڑھ لیں تاکہ یہ نماز ادا مانی جائے، قضا نہ مانی جائے۔ اگر قضا ہو جائے گی تو انسان مجرم بن جائے گا، سزا کا مستحق بن جائے گا۔ تو اگر انسان کے بس میں ہے تو پوری نماز وقت کے اندر پڑھے، اگر بس میں نہیں ہے تو کم از کم 1 رکعت یہ وقت کے اندر پڑھے۔ یہاں تک مجتہدین بیان فرماتے ہیں کہ اگر وقت کے اندر آپ نماز پڑھنے جائیں تو وضو کرنے میں، اور جو فجر میں مسئلہ ہوتا ہے غسل کرنے کا، آپ غسل کریں گے تو وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، یہاں تک کہ وضو کریں گے تو وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ وضو چھوڑ دیجئے، وضو کے بدلے میں تیمم کر لیجئے، مگر نماز وقت کے اندر پڑھیں۔ غسل کرنے جائیں گے
تو نماز وقت کے اندر نہیں پڑھ پائیں گے. کہتے ہیں غسل چھوڑ دیجئے, غسل کے بدلے تیمم کر لیجئے, مگر نماز وقت کے اندر اندر پڑھیں, وقت سے قضا نہ کریں نماز کو. اور بہت ساری چیزیں جلدی جلدی نماز پڑھنے میں جو واجب بھی ہیں ان کو بھی معاف کر دیا گیا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ فجر کی 2 رکعت ہے, سورہ حمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا پڑے گا, لیکن اگر آپ دوسرا سورہ پڑھنے جائیں گے تو نماز وقت سے باہر نکل جائے گی. تو کہتے ہیں دوسرا سورہ چھوڑ دیجئے, دوسرا سورہ چھوڑیں مگر نماز وقت کے اندر اندر پڑھیں. اسی طرح سے رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پورا کہنا چاہیے, یہ واجب ہے, لیکن اگر آپ پورا کہنے جائیں گے تو ایسی صورت میں نماز وقت سے باہر نکل جائے گی. تو کہتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے, فقط سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر کے اٹھ جائیے اور جلدی جلدی نماز کو مکمل کریے. تو ایسا نہیں ہے کہ مستحبات چھوڑ کے نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ہے, بلکہ کچھ واجبات کو بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ واجبات کو بھی چھوڑ دیجئے مگر وقت کے اندر اندر نماز پڑھیں. یہ اس قدر زیادہ اہم ہے کہ باقاعدہ مجتہدین نے اس سلسلے میں کئی مسائل ترتیب دیے ہیں اور کئی مسائل لکھے ہیں. چنانچہ وقت کے اندر اندر نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.